جو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ کیا ایک قاری کا ایک سبجیکٹو ایکسپیرئنس ہے یا اس کو ایک آبجیکٹو اسٹینڈرڈ کے طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جب کسی بھی کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام کے اندر مصنف کی شخصیت بولتی ہے. یہ ہر کلام میں ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی شخص آپ کو خطاب کر کے بات کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ غیر متعلق ہو کر کوئی تحریر لکھی جائے. غیر متعلق ہو کر جو تحریریں لکھی جاتی ہیں وہ تو اسپاٹ تحریریں ہوتی ہیں جو عام طور پر فنی علوم کو بیان کرتی ہیں. لیکن جب کوئی خطاب کر کے آپ سے بات کرتا ہے تو جتنی تحریریں بھی آپ پڑھ لیں، خواہ وہ کسی شخص نے فکشن کے طور پر لکھی ہوں یا کوئی خطابی چیز ہو یا کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہو، ایسی سب تحریروں میں ہر صاحب ذوق مصنف کی شخصیت کو بولتے ہوئے محسوس کرتا ہے. تو یہ اس پس منظر میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہم وہاں میسج کے پیچھے، پیغام کے پیچھے، اسلوب کے پیچھے، انداز گفتگو کے پیچھے ایک شخصیت کا ادراک کرتے ہیں، تو قرآن کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اگر وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ چلتا رہے تو پھر اس کو خدا بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر خطاب میں ہوتا ہے. اسی طرح ہر اس تحریر میں ہوتا ہے جو کسی کو مخاطب کر کے کوئی پیغام دینا چاہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہے، تو اگر آدمی کا ذوق ہو تو وہ اس میں خدا کو بولتے ہوئے محسوس کر لیتا ہے. یعنی یہ محسوس کرنے کا عمل ہے جس میں کچھ ریاض کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ آپ فعال کی طرح کھولیں، نہیں، آپ اس کو پڑھیں، بار بار سنیں، تو پھر آپ کے احساسات میں یہ چیز منتقل ہوگی. یہی معاملہ ہماری آپ کی تحریروں میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی مصنف تک رسائی کے لیے اس تحریر کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا پڑتی ہے. تو پھر وہ چیزیں جو ہم نے پہلی مرحلے میں محسوس نہیں کی ہوتی وہ ہمارے محسوسات کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو میں نے ان لفظوں میں بیان